السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج الحمد للہ اللہ کی توفیق خالص سے ہمارا دورہ گرامر کا سبق نمبر 3 ہے، جس میں ہم شرح میت عامل کتاب کی مقدمے کے حوالے سے ابتدائی الفاظ پڑھ رہے تھے۔ کل کے سبق میں الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ جملے کے ترکیب و اجراء اور صرف و نحو کی ممکن حد تک جو بحثیں ہو سکتی ہیں وہ ہم نے اس عبارت میں بیان کی تھیں۔ آج کے سبق میں اگلے الفاظ ہیں والصلاۃ علی سید الانبیاء۔ اس کی ہم نے ترکیب و اجراء اور صرفی نحوی بحثیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ترکیب کرنے کے حوالے سے آپ ترکیبی ترجمہ کریں۔ والصلاۃ، اور درود ہوں، علی اوپر، سید سردار، الانبیاء نبیوں کے، اور درود ہوں نبیوں کے سردار پر۔ یہ ترکیبی ترجمہ ہے۔ ترکیب یوں کریں گے: واو عاطفہ، الصلاۃ مبتدا، علی حرف جار، سید مضاف ہے، الانبیاء مضاف الیہ۔ سید مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جار کا، علی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا نازلۃ کے۔ نازلۃ صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر خبر ہوئی الصلاۃ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ یہ تھی اس کی ترکیب۔ ترکیب کے اندر صلاۃ کو ہم نے مبتدا بنایا ہے اور نازلۃ معذوف نکال کر اس کو ہم نے خبر بنایا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جار اور مجرور جو ہیں یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوں گے تب جا کر یہ جملے کا حصہ بنیں گے۔ بغیر کسی کے تعلق کے جار مجرور بذات خود جملے کا کوئی حصہ نہیں ہوتے، لہذا جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں جو مناسب معنی ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ ترکیبی ترجمے میں آپ نازلۃ کا معنی یوں کریں گے: اور درود نازل ہونے والے ہوں نبیوں کے سردار پر، یوں اس کا معنی بن جائے گا۔ ٹھیک، اچھا جی۔ اس کا اجراء کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے 2-3 سبق میں بتایا ہے کہ اجراء کرنے کے لیے آپ 4 خانے بنائیں گے۔ پہلے خانے میں وہ لفظ لکھیں گے، دوسرے خانے میں اس کا اعراب، تیسرے خانے میں وجہ اعراب اور چوتھے خانے میں کیفیت اعراب لکھنی ہے۔ لہذا الصلاۃ کو پہلے خانے میں آپ لکھ لیں، دوسرے خانے میں اس کا آپ اعراب لکھیں کہ اس کا اعراب رفع ہے، تیسرے خانے میں اس کے رفع والے اعراب کی وجہ لکھیں کہ رفع اس لیے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ چوتھے خانے میں آپ اس کے رفع کی کیفیت لکھیں کہ رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ میں نے اسم مفرد منصرف صحیح کی آپ کو تعریف بتائی تھی کہ اسم مفرد منصرف صحیح وہ اسم ہے جو تثنیہ اور جمع نہ ہو بلکہ واحد کا صیغہ ہو، واحد اسم ہو، اور غیر منصرف نہ ہو بلکہ منصرف ہو، اور اس کے آخر میں
حرف علت نہ ہو، ایسا اسم مفرد منصرف صحیح کہلاتا ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی رفعی حالت پیش سے، نصبی حالت زبر سے اور جری حالت زیر سے آتی ہے۔ جیسے جاءنی زید، رأیت زیدن، مررت بزید۔ زید والا لفظ جیسے اسم مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کی رفعی حالت میں پیش آیا، نصبی حالت میں زبر آئی اور جری حالت میں زیر آئی، بالکل اسی طرح لفظ الصلاۃ یہ بھی اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ یہاں تو رفعی حالت ہے، رفع پیش سے آئی ہے، اگر نصبی حالت ہوتی تو زبر آتا، جری حالت ہوتی تو زیر آتی۔ الغرض اس کی رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ یہ الفاظ آپ نے چوتھے خانے میں لکھنے ہیں۔ اچھا جی، لفظ الصلاۃ کا اجرا مکمل ہو چکا ہے۔ آگے ہے لفظ سید۔ اس کا اجرا کرنے کے لیے بھی آپ انہی 4 خانوں میں حل کرنا ہوگا۔ پہلے خانے میں اسی لفظ کو لکھیں سید کو، دوسرے خانے میں اس کا اعراب لکھیں جر ہے، تیسرے خانے میں وجہ اعراب لکھیں کہ علی جار کا مجرور ہے، اور چوتھے خانے میں اس کے اعراب کی کیفیت لکھیں کہ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اس میں اسم مفرد منصرف صحیح والی علامتیں بالکل وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اسم مفرد منصرف صحیح وہ ہوتا ہے جو تثنیہ جمع نہ ہو بلکہ واحد ہو، اور سید ظاہری بات ہے واحد ہے۔ اچھا، غیر منصرف نہ ہو بلکہ منصرف ہو، بالکل دیکھیں آپ اس میں غیر منصرف والی کوئی علامت نہیں، لہٰذا یہ منصرف ہے۔ اور آخر میں چونکہ کوئی حرف علت بھی نہیں ہے تو اس حوالے سے یہ صحیح ہے۔ تو اسم مفرد منصرف صحیح والی ساری خوبیاں اس میں پائی گئیں، اسی لیے یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کی جری حالت زیر سے آئی ہے۔ اچھا، آگے لفظ ہے الانبیاء۔ انبیاء کو آپ پہلے خانہ میں لکھ لیں، دوسرے خانے میں اس کا اعراب لکھیں کہ جر ہے، تیسرے خانے میں وجہ اعراب لکھیں مضاف الیہ ہے، چوتھے خانے میں آپ کیفیت اعراب لکھیں کہ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ کل کے سبق میں نے وضاحت کی ہے کہ جمع مکسر وہ جمع ہے کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا بالکل ٹوٹ گئی ہو اور تبدیل ہو گئی ہو، جیسے رجل سے رجال بناتے ہوئے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو واحد کے الفاظ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے، اسی لیے اس جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی جمع۔ تو الانبیاء یہ نبی یون کی جمع ہے، تو نبی یون کہاں اور الانبیاء کہاں، الفاظ بالکل آگے پیچھے ہو گئے ہیں، لہذا یہ جمع مکسر ہے۔ اور جمع مکسر کا حکم بھی وہی ہے کہ جس طرح اسم مفرد منصرف صحیح کی رفع نصبی جری حالت زبر زیر پیش سے آتی ہے، بالکل اسی طرح جمع مکسر کی رفعی حالت بھی پیش سے، نصبی حالت زبر سے اور جری حالت زیر سے آتی ہے۔ الغرض موجودہ مثال میں الانبیاء کا اعراب جر ہے اور جر زیر سے ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ آپ کی پوری عبارت کا اجرا مکمل ہو چکا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں نحو کے علوم میں۔ اس میں جو الفاظ آئے ہیں ان کو نحو کے حوالے سے پرکھتے ہیں کہ نحو کے قواعد پر یہ پورے اترے ہیں کہ نہیں۔ شروع میں لفظ ہے واو کا۔ واو کے حوالے سے میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ واو جو عطف کا ہوتا ہے وہ اس مقصد کے لیے آتا ہے کہ آگے والا جو لفظ ہو، اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، جو بھی ہو، واو کے بعد والا لفظ اور واو سے پہلے والا لفظ دونوں کا حکم ایک ہے، یہ بتانے کے لیے واو کو لایا جاتا ہے۔ جیسے جاءنی زید و عمر مثال ہے، آیا میرے پاس زید اور عمر، تو یہاں زید اور عمر کے درمیان واو نے آ کر یہ بتلایا کہ جو حکم زید کا ہے وہی حکم عمر کا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ جاءنی زیدن، آیا میرے پاس زید، اب آنے کی خبر اگر عمر کے متعلق بھی ہم نے دینی ہے کہ عمر بھی آیا ہے تو ہمیں اور نیا جملہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زید کے بعد واو لگا کر اسی عمر کا نام لکھ دیں، آپ کا مقصد حل ہو جائے گا کہ زید بھی آیا اور عمر بھی آیا۔
تو معنی یوں بن جائے گا جاءنی زید، آیا میرے پاس زید، و عمر اور عمر. بات بن گئی. یہ تھا واو کا مقصد. تو عطف کے حوالے سے آپ یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا یکساں ہونا ضروری ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ معطوف علیہ اگر اسم ہوگا تو معطوف کا بھی اسم ہونا ضروری ہے. اگر معطوف علیہ فعل ہوگا تو معطوف بھی فعل ہوگا. اگر معطوف علیہ حرف ہوگا تو معطوف بھی حرف ہوگا. معطوف علیہ اگر جملہ ہوگا تو معطوف بھی جملہ ہوگا. تو لہذا ہماری اس موجودہ مثال میں آپ دیکھیں، کل کے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ، وہ ایک مکمل جملہ تھا اور وہ معطوف علیہ ہے. اس ہمارے آج والے سبق میں جو واو آئی ہوئی ہے یہ واو عطف ہے، اور اس واو عطف کے بعد جو آگے ہم نے جملے کی ترکیب کی ہے وہ بھی ایک مکمل جملہ ہے. تو واو عطف کے ذریعے جملے کا جملے پر عطف ڈالا گیا ہے. ٹھیک، یہ بات بھی اس میں آ گئی. اچھا، آگے لفظ ہے الصلاۃ کا. الصلاۃ کو ہم نے مبتدا بنایا ہے. مبتدا جو ہے میں نے وضاحت کی بھی ہے کہ وہ مسند الیہ اسم ہے جو مرفوع ہو اور اس کو رفع دینے والا عامل لفظوں میں نہ ہو. وہ اسم مرفوع جس کو رفع دینے والا عامل لفظوں میں نہ ہو اور وہ مسند الیہ ہو. تو یہاں آپ دیکھیں الصلاۃ مسند الیہ ہے. اسی کی طرف جو ہے نا درود کے نزول کی نسبت اسی کی طرف کی جا رہی ہے. نزول کی نسبت اسی درود کی طرف کی جا رہی ہے، لہذا یہ مسند الیہ ہے یعنی منسوب الیہ. ٹھیک، اور نازلۃ یہ خبر ہے جس کو دوسرے الفاظ میں آپ مسند بھی کہہ سکتے ہیں. تو مبتدا اور خبر کے حوالے سے میں نے احکام بتائے تھے، آج بھی دوبارہ سن لیں کہ مبتدا اور خبر دونوں کا مرفوع ہونا ضروری ہے. مبتدا پر بھی رفع ہوگا اور خبر پر بھی رفع ہوگی. اسی طرح مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی. مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی. مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد. مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ. مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی. یہ احکام ہر جملے کے اندر ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اسی لیے بار بار میں بتا دیتا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. اچھا، اور مبتدا جو ہے یہ تو معرفہ ہوتا ہے اکثر، اور خبر اکثر ناکرہ ہوتی ہے. اور ہمارے اس مثال میں دیکھیں کہ الصلاۃ مبتدا یہ معرفہ ہے، اور نازلۃ جو ہم نے خبر نکالی ہے وہ ناکرہ ہے. جیسے میں نے قانون بتایا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، جیسے الصلاۃ مبتدا معرفہ ہے، معرف باللام ہے، اور خبر جو ہے یہ ناکرہ ہوتی ہے اکثر. جیسے اس مثال میں دیکھیں نازلۃ کو ہم نے خبر بنایا ہے. یہ بات ٹھیک سمجھ آ گئی. اور اس سے ہٹ کر جو میں نے بتایا تذکیر و تانیث کے حوالے سے کہ مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. تو ہمارے اس مثال موجودہ میں دیکھیں کہ الصلاۃ اس کو ہم نے مبتدا بنایا ہے اور یہ مؤنث ہے، آخر میں تائے تانیث ہے تو یہ مؤنث ہے. جیسے مبتدا مؤنث ہے بالکل اسی طرح ہم نے خبر کو بھی مؤنث نکالنا تھا. تو اعلیٰ جار مجرور کو ہم نے جس کے متعلق کیا ہے وہ ہے نازلۃ، اور نازلۃ یہ مؤنث ہم نے نکالا ہے اسی غرض سے کہ مبتدا چونکہ مؤنث ہے تو خبر کو بھی مؤنث آنا چاہیے. تو دونوں باتیں سامنے آ گئیں. یہ تھے مبتدا اور خبر کے حوالے سے احکامات جو آپ کے لیے یاد کرنا ضروری تھے. آگے جو بات بتانی ہے وہ ہے اعلیٰ جار اور مجرور کے حوالے سے. اعلیٰ لفظ ہے، اعلیٰ جار ہے، اور کل کے سبق میں نے وضاحت کی ہے کہ حروف جارہ ٹوٹل 17 ہیں، جن کو ایک شاعر نے ایک شعر کے اندر پرو دیا ہے: باؤ تاؤ کافو لام واؤ منز و مزخلا ربا ہاشامین ادافی عن اعلیٰ حتی اعلیٰ.
تو ان 17 حروف کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ان 17 حروف میں سے جو بھی کہیں آ جائے عبارت کے اندر، اس کے بعد ہمیشہ اسم ہوگا، اور ان حروف جارہ نے انہی اسم کو جر دینی ہوتی ہے۔ اور ہماری موجودہ مثال دیکھیں، اس میں اعلیٰ جار کے بعد لفظ آیا ہوا ہے سید کا۔ سید پر جر کس چیز نے دی ہے؟ اسی اعلیٰ نے دی ہے۔ جر کا کام ہوتا، حروف جارہ کا کام ہوتا ہے جر دینا، تو اس نے اپنا کام کر دکھایا اس عبارت کے اندر کہ سید اسم پر اس نے جر دی ہے۔ تو یہ بات بھی اس میں تمام ہوئی۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جار پہلے ہوگا اور مجرور بعد میں ہوگا۔ اور یہ بھی جار مجرور کے حوالے سے آپ کے ذہن میں رہے کہ جار اور مجرور بذات خود جملے کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ متعلق ہو کر پھر یہ کسی کا حصہ بنیں گے۔ ٹھیک، اچھا، آگے لفظ ہے سید کا۔ سید کو عبارت کے اندر ہم نے مضاف بنایا تھا، اور الانبیاء یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کے حوالے سے میں نے احکامات پہلے بھی بتائے ہیں، عبارت کی روح سے آج بھی بتاتا چلوں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے حوالے سے آپ یہ یاد رکھیں، مضاف پہلے ہوگا اور مضاف بعد میں ہوگا، اور مضاف پر اعراب اس کے عامل کے مطابق ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اگر مضاف سے پہلے کوئی ایسا عامل ہے جو رفع دینے والا ہے تو مضاف کو رفع آئے گا، اور اگر کوئی ایسا عامل ہے جو جو نصب دینے والا ہے تو مضاف پر نصب آئے گی، اور اگر کوئی ایسا عامل ہے جو جر دینے والا ہے تو مضاف پر جر آئے گی۔ ہماری اس موجودہ مثال میں دیکھیں، سید کا لفظ مضاف تو ہے آگے کے لیے، لیکن پیچھے کے حوالے سے یہ مجرور بن رہا ہے، یعنی اعلیٰ سے پہلے جر دینے والا عامل موجود ہے تو مضاف پر جر آئی ہے، جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ ٹھیک، یہ بات بھی آ گئی۔ اچھا، اس سے ہٹ کر مضاف اور مضاف الیہ کے حوالے سے آپ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ اس کے اردو ترجمے کے اندر کا کی کے کا لفظ لازمی آئے گا، جیسے پیچھے والی مثال میں بسم اللہ کے اندر لفظ اللہ اور اسم ان دونوں کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا اللہ کا نام، تو کا والا لفظ یہ اضافت میں آ گیا، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اور ترکیبی ترجمے کے اندر آج والی عبارت میں نے جو ترجمہ کیا ہے نبیوں کے سردار، تو یہاں کے والا لفظ آ گیا، جس سے آپ کو بھنک پڑی ہوگی، آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے۔ اگرچہ عربی عبارت میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن ترجمہ اس کا الٹ کرتے ہیں۔ جیسے سید الانبیاء میں سید کا معنی سردار ہے، انبیاء کا معنی انبیاء، تو معنی الٹ کریں گے اردو میں، نبیوں کے سردار، انبیاء کے سردار۔ ٹھیک، تو یہ مضاف مضاف الیہ کے حوالے سے جو احکامات تھے یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں۔ اچھا، ہاں، دوسرا یہ بھی اس حوالے سے یاد رکھیں کہ مضاف پر الف لام تنوین نون تثنیہ اور نون جمع کبھی نہیں آ سکتے۔ ٹھیک، یہ نحو کی جو بحث تھی وہ اس میں مکمل ہوئی۔ اب ان الفاظ میں جو صیغے آئے ہیں جن کی صرف کے حوالے سے ہم تعلیل اور صیغہ جات کا حل کر سکتے ہیں، ان الفاظ کو اب لیتے ہیں۔ لفظ الصلاۃ، یہ صلاۃ والا لفظ یہ عربی کلام کے اندر مصدر استعمال ہوتا ہے۔ باب ہے صلی یصلی باب صلی یصلی صلاۃً، جیسے سلم یسلم سلاما، کلم یکلم کلاما، یہ ابواب ہیں۔ بالکل اسی طرح صلاۃً بھی باب تفعیل کا ایک مصدر ہے۔ جب آپ اس صیغے کو حل کریں گے تو آپ نے 11 خانے بنا لینے ہیں، جیسے میں نے کل وضاحت کی ہے کہ صیغہ حل کرنے کے لیے آپ نے 11 خانے بنانے ہوں گے۔ کچھ نئے طلباء آئے ہیں تو ان کے لیے میں ایک پکچر بھی سینڈ کر دوں گا جس میں 11 خانے بنے ہوئے ہیں اور وضاحت کی ہوئی ہے اس میں۔ تو 11 خانے آپ نے بنا لیے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ اگر کسی نے نہیں بنائے تو یہاں سبق کو روک کر پہلے خانے بنا لے، میں تصویر سینڈ کر دوں گا، اس کے مطابق وہ بنا لے گا۔ تو 11 خانے آپ کے سامنے اب آ چکے ہیں۔ پہلے خانے میں آپ نے اسی لفظ کو لکھنا ہے جس کا آپ نے صیغہ حل کرنا ہے۔
ہماری اس موجودہ عبارت میں لفظ ہے الصلاۃ، اس لفظ صلاۃ کو آپ پہلے خانہ میں لکھ لیں، دوسرے خانہ میں آپ اس کا معنی لکھیں کہ اس کا معنی ہے نماز، یا ہماری اس موجودہ عبارت میں اس کا معنی کریں درود۔ تیسرے خانے میں آپ سہ اقسام میں سے جو یہ بنتا ہے وہ لکھیں گے کہ سہ اقسام میں سے یہ کیا ہے، اور سہ اقسام میں سے آپ نے اس کا تعین بھی کرنا ہے، اور وہ ہے اسم مصدر، صلی یصلی صلاۃً، باب تفعیل کا یہ مصدر ہے، تو آپ نے تیسرے خانہ میں لکھنا ہے اسم مصدر، اور چوتھے خانے میں آپ نے صیغہ کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، یہ جمع ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور مصدر جو ہے چونکہ یہ نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے نہ واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے، لہذا آپ نے اس چوتھے خانے کو خالی چھوڑ دینا ہے، کراس لگا دیں بس۔ پانچویں خانے میں آپ نے اس کا باب لکھنا ہوتا ہے، تو یہاں یہ چونکہ باب تفعیل کا مصدر ہے تو یہاں باب لکھیں تفعیل۔ چھٹے خانے میں آپ نے شش اقسام کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ شش اقسام میں سے یہ لفظ کیا بنتا ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے یا خماسی مزید فی ہے، ان میں سے یہ کیا بنتا ہے، تو آپ نے اصلی حروف کو دیکھنا ہے کہ اس کے اصلی حروف کون سے ہیں، اور اصلی حروف کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ زائد بھی ہیں یا نہیں، اگر اصلی حروف 3 ہیں تو اس کو ثلاثی کہیں گے، اس سے ہٹ کر اور الفاظ مزید نہیں ہیں تو ثلاثی مجرد کہہ دیں، اگر اور الفاظ مزید بھی ہیں تو آپ ان کو کہیں گے ثلاثی مزید فی۔ اور صلاۃن کے ماضی کا جو صیغہ ہے وہ ہے صلا، تو اس میں الفاظ صاد، لام، واو جو کہ اصلی حروف ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور لام کا اضافہ بھی ہے، تو لہذا یہ 3 حرفی اصلی ہونے کے ساتھ ساتھ مزید الفاظ کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تو شش اقسام میں ہم نے اس کا تعین کرنا ہے ان الفاظ سے کہ یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ ٹھیک ہے، چھٹا خانہ بھی حل ہو گیا۔ آگے ہے ساتواں خانہ، اس میں آپ نے ہفت اقسام کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہفت اقسام میں سے کیا بنتا ہے۔ ہفت اقسام کے لیے آپ کو میں نے شعر سنایا تھا، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، ان میں سے یہ کیا بنتا ہے آپ نے یہ لکھنا ہے، اور یہ ان میں سے ناقص واوی ہے کیونکہ اصلی حروف ہیں صاد، لام، واو، اور واو حرف علت ہے، لام کلمے میں جب آ گئی تو اس کو معتل اللام کہتے ہیں جس کا دوسرا نام ناقص ہے، لہذا یہ ناقص ہے، اور ناقص بھی واوی، چونکہ واو ہے اسی لیے ناقص واوی ہے۔ آپ کا ساتواں خانہ بھی حل ہو گیا۔ آگے ہے آٹھواں خانہ جس میں مادہ لکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اصلی حروف کون کون سے ہیں، تو صلاۃ کے اصلی حروف صاد، لام اور واو ہیں، ٹھیک، یہ آپ نے اس 8ویں خانے میں لکھنے ہیں۔ آگے 9واں خانہ ہے جس میں آپ نے اس کا وزن لکھنا ہوتا ہے، تو صلاۃن جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہے، فعالتن تھا اصل میں، تو اس کی اصل والے جو خانہ ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے فعالتن، صلاوتن، صلاۃن اصل میں صلاۃن تھا، فعالتن کے وزن پر صلاوتن، اس میں تعلیل کیا ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ واو متحرک ماقبل مفتوح جس صورت میں ہو تو واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، واو ہو یا ہو، یہ جب کہیں متحرک آ جائیں یعنی اس پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، جب یہ متحرک ہو اور اس سے پہلے والا لفظ جو ہے اس پر زبر ہو، فتح ہو، تو اس صورت میں واو کو یا کو جو بھی ہو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، اور ہماری اس موجودہ مثال میں صلاۃن اصل میں صلاواتن تھا، تو واو پر زبر ہے یعنی واو متحرک ہے، اور واو سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ہے لام اور اس پر زبر ہے، تو زبر اور فتح کی موافقت کرتے ہوئے ہم نے واو کو الف سے بدل دیا جو کہ صلاۃن بن گیا، اس کی تعلیل بھی مکمل۔ یہ 11 خانے ہم نے حل کر لیے ہیں، اب یہ ہمارا صلاۃن والا صیغہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے لفظ سید، اب یہ کون سا صیغہ ہے اس کو آپ نے حل کرنا ہے انہی 11 خانوں کے اندر۔ پہلے خانے میں آپ اس کا لفظ لکھیں سید، دوسرے خانے میں اس کا معنی لکھیں سردار، تیسرے خانے میں سے اقسام میں سے اس کا تعین کریں کہ یہ
اسم مشتق ہے، اور اسم مشتق کی تعریف میں نے بتائی تھی کہ اسم مشتق وہ لفظ ہے جو کسی دوسرے سے نکلا ہو، تو لہذا یہ اسم مشتق ہے جو کہ اسم مشتق کی اقسام میں سے صفت مشبہ کہلاتا ہے۔ تو یہ اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے یہ اسم مشتق صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ چوتھے خانے میں آپ نے اس کا صیغہ لکھنا ہے کہ یہ واحد مذکر ہے، ٹھیک۔ مؤنث کے لیے تو سیدتن کا لفظ آتا ہے نا، لہذا یہ مذکر ہے اور واحد مذکر ہے۔ چوتھے خانے میں آپ نے واحد مذکر لکھنا ہے۔ پانچویں خانے میں آپ نے اس کا باب لکھنا ہے، سادہ یسیدو، سادہ یسیدو، اچھا جی، بلکہ سادہ یسودو اس کا باب آتا ہے، سادہ یسودو، قالا یقولو کے وزن پر، ٹھیک۔ سادہ یسودو اس کا باب ہے۔ آپ یہاں لکھ دیں ناصرہ، کیونکہ ناصرہ ینصرو میں اس کی تعلیل جو ہوئی ہے وہ قالا یقولو اور ناصرہ ینصرو جا بنا ہے باب بعد میں۔ شش اقسام میں آپ نے اس کا تعین کرنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس کے اصلی حروف سین واو دال ہیں، ٹھیک۔ تو یہ 3 حرفی ہے اور 3 حرف اصلی ہیں، اسی لیے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ آگے ہے ہفت اقسام کا خانہ، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ اجوف واوی ہے، کیونکہ اس کے اصلی حروف میں درمیان میں عین کلمے میں واو آ گیا ہے، اور عین کلمے میں جب واو آ جائے تو اس کو معتل العین واوی کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اجوف واوی کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور 8ویں خانے میں اس کا مادہ لکھنا ہے سین واو دال۔ 9ویں خانے میں اس کا وزن لکھنا ہے فاعل، سیدن تھا یہ اصل میں، اور اب جو اس کی شکل بن چکی ہے سیدن فاعل کے وزن پر۔ آگے خانہ ہے اصل کا کہ سیدن اصل میں کیا تھا، تو سیدن اصل میں سیودن تھا، سیودن، اچھا۔ تعلیل اس کی جو ہوئی ہے 11ویں خانے میں آپ نے اس کی تعلیل لکھنی ہے۔ تعلیل یوں کریں گے، واو اور یا ایک کلمہ میں جمع ہو گئے، جن میں سے پہلا ساکن ہے، لہذا واو کو یا سے بدلا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا، یعنی ایک شکل یا کی بنا کر اس پر شد لگا دی، تو یہ بن گیا سیدن۔ واو کو آپ نے یا سے بدلا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا، اب شد آ گئی اور کسرہ تو پہلے سے ہے ہی، تو یہ اس کی اب شکل بن چکی ہے سیدن۔ یہ صیغہ بھی آپ نے حل کر لیا ہے۔ آگے لفظ ہے الانبیاء، اس کو اب آپ نے حل کرنا ہے۔ انبیاء پہلے خانے میں لکھ لیں، دوسرے خانے میں اس کا معنی لکھیں نبی، نبیوں، یہ انبیاء جمع ہے، یہ بھی انبیاء اس کا معنی لکھ لیں۔ 6 اقسام میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ اسم ہے، اور اسم بھی کون سا، چونکہ یہ نبی یون سے ہے اور نبی یون صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو یہ صفت مشبہ کا جمع کا صیغہ بنے گا۔ چوتھے خانے میں آپ نے صیغہ لکھنا ہے کہ یہ جمع مکسر ہے۔ 5ویں خانے میں آپ نے اس کا باب لکھنا ہے، اگر تو یہ نبا یم باؤ سے ہے تو آپ فتح باب لکھیں گے، اور اگر یہ نبا یم بو سے ہے، میں اس کے آگے تعلیل میں ساری وضاحت کرتا ہوں، 2 بابوں سے یہ بن سکتا ہے۔ اگر یہ نبا یم بو سے بنتا ہے تو آپ ناصرہ لکھ دیں باب کے اندر۔ 6 اقسام کے خانے میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام کے خانے میں آپ نے انہی 2 صیغوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تعین کرنا ہے، اگر یہ نبا یمبو سے ہے تو یہ ناقص واوی بنے گا، اگر یہ نبا یمباؤ سے ہے تو یہ محموز اللام بنے گا۔ اچھا، آگے ہے مادہ، مادے میں آپ نے اس کے اصلی حروف لکھنے ہیں، اگر تو یہ نبا یمبو سے بنا ہے، یعنی اگر نبا یمبو سے بنا ہے تو پھر تو اس کے اصلی حروف بنے گے نون، با اور واو۔ اگر یہ نبا یم باؤ سے مشتق ہے تو اس کے اصلی حروف بنیں گے نون، با، حمزہ، اور وزن جو ہے اس کا انبیاء کا افعلا، یہ اس کا اصل وزن ہے۔
اصل جو انبیاء کی ہے وہ انبیاء اصل میں ہے، اس کی واحد کے حوالے سے آپ اصل تلاش کریں کہ انبیاء یہ انبیاء کا لفظ یہ جمع ہے، اس کی واحد نبی یون ہے، نبی یون اس کی واحد ہے۔ اور یہ نبی یون کا لفظ اصل میں کیا تھا، تو اس کی اصل کے حوالے سے آپ دو طرح سے تعلیلیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں کہ اگر اس کو ہم نبا ینبأ سے مشتق کریں جس کا معنی خبر دینا ہوتا ہے، تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ بنے گا، نبی ان اس کی اصل بنے گی جس کا معنی ہے خبر دینے والا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی خبریں پہنچایا کرتے تھے، لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اسی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ان ہیں، یعنی خبر دینے والے۔ تو نبی ان اصل شکل ہے، اس میں جو تعلیل ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تعلیل یوں ہوئی ہے کہ اکیلا حمزہ اس لفظ کے اندر آیا جس سے پہلے یا مدہ زائدہ ہے، تو حمزہ کو یا والی حرف کے جنس کے موافق بدل کر یا بنایا، حمزہ کو یا سے بدلا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا۔ دوبارہ سمجھیں، نبی یون اصل میں نبی ان تھا، حمزہ اکیلا ہے اور اس سے پہلے یا مدہ زائدہ ہے، تو حمزہ کو یا سے بدلا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا، بن گیا نبی یون۔ اچھا یہ ہے اگر نبا ینبأ سے نبی ان بنائیں تو، اور اگر اس کو نبا ینبو کے باب سے بنائیں تو تب بھی یہ صفت مشبہ کا صیغہ بنے گا، اور اس کی اصل بنے گی نبی ون، نبی ون فعیل کے وزن پر۔ اچھا اس میں جو تعلیل ہوئی ہے وہ سیدن کی طرح ہوئی ہے کہ نبی یون اصل میں نبی ون تھا، واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہوئے، واو کو یا سے بدلا، یا کو یا میں ادغام کر دیا، یعنی شد لگا کر ایک ہی کلمہ بنا دیا ہے، یا لکھ کر اس پر شد لگا دی ہے، تو یہ ادغام ہو گیا۔ تو الغرض نبا ینبو کا جو معنی ہے وہ ہے بلند ہونا، تو نبی یون اگر نبا ینبو سے بنائے تو اس کا معنی ہوگا بلند شان والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رفیع الشان ہے، عظیم الشان ہیں، بلند شان والے ہیں، اس حوالے سے یہ بھی بن سکتا ہے۔ تو نبی یون نبا ینبو سے بنائے یا نبا ینبأ سے بنائے، ہر دو میں سے ہو سکتا ہے، لیکن تعلیلات الگ الگ کرنی پڑیں گی، آخر میں جا کر یہ نبی یون کی شکل اختیار کر جائے گا۔ آج کا سبق الحمدللہ مکمل ہوا۔ کسی بھی قسم کا اشکال ہو یا کوئی سوال ہو آپ گروپ کے اندر بلا دھڑک پوچھیں، آپ کو انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ سمجھایا جائے گا۔ بالکل کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ نہ کریں، آپ سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔